بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر۔ السلام علیکم، میں ہوں مرتضیٰ بٹی، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو میرے ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر، جس میں شامل ہیں ایران اسرائیل جنگ بندی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی چالیں، معاہدہ ابراہم ایکارڈ اور اس سب کے بیچ پاکستان پر بڑھتا ہوا دباؤ۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا، اور اگر ایسا ہوا تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ آئیے مکمل تجزیہ کرتے ہیں، تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حال ہی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی 12 روزہ جنگ بندی نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی، لیکن اس جنگ بندی کے فوراً بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک نئے مشن پر نکل پڑے ہیں، مشرق وسطیٰ کا نیا سیاسی نقشہ۔ ٹرمپ نے سب سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے خلاف بدعنوانی اور رشوت کے مقدمات کو صدر خانے میں ڈالنے کی حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے کھلم کھلا امریکہ کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف کر دیا اور اسرائیلی عدالتوں پر دباؤ بڑھا دیا کہ وہ یا تو مقدمے ختم کر دیں یا کم از کم ان کی سماعت روک دیں۔ دوسری طرف اسرائیلی پارلیمنٹ بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے تاکہ نیتن یاہو ان مشکلات سے باہر نکل سکے۔ اس کے بدلے میں ٹرمپ نے غزہ میں جنگ بندی کرانے کی پیشکش کی ہے اور ابتدائی اعلان بھی ہو چکا۔ اسرائیل 60 روزہ جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ اس کا باقاعدہ اعلان اگلے ہفتے واشنگٹن میں ممکن ہے، جب نیتن یاہو صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ جنگ بندی کے انتظامات کے لیے قطر اور مصر کے ذریعے حماس سے بھی بات چیت جاری ہے۔ اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق چلا تو حماس کے رہنما غزہ چھوڑ کر کسی تیسرے ملک میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ابراہم ایکارڈ یعنی معاہدہ ابراہیمی کو وسعت دی جا سکے۔ ٹرمپ نے مئی 2025 میں ریاض کے دورے کے دوران یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ سعودی عرب بھی اس معاہدے کا حصہ بنے۔ ابراہم ایکارڈ دراصل ستمبر 2020 میں امریکہ کے ذریعے بنایا گیا امن معاہدہ ہے، جس کے تحت اسرائیل کے تعلقات ان مسلمہ ممالک سے قائم کیے جاتے ہیں جو اسے تسلیم نہیں کرتے۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان اس معاہدے میں شامل ہو چکے ہیں، اور ہر ملک کو اس میں شامل ہونے کے بدلے کوئی سیاسی یا سفارتی فائدہ دیا گیا ہے۔ اب ٹرمپ کا اگلا ہدف سعودی عرب ہے، اور اگر سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو اس کے اثرات صرف عرب دنیا تک محدود نہیں رہیں گے، اس کے اثرات باقی مسلمان ممالک پر بھی پڑیں گے۔ اس وقت اقوام متحدہ کے 28 رکن ممالک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان میں 15 عرب لیگ کے رکن ہیں، 10 غیر عرب مسلم ممالک اور 3 غیر مسلم ممالک بھی شامل ہیں۔ اگر سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو پاکستان، بنگلہ دیش اور دوسرے اسلامی ممالک پر بھی دباؤ بڑھ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا؟ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کبھی رسمی تعلقات نہیں رہے، مگر پردے کے پیچھے رابطے دہائیوں سے موجود رہے ہیں۔ ایسا اس طرح بھی ہوا ہے کہ جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی، اس دور میں 2005 میں اس وقت کے وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کی ترکی میں اسرائیل کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی تھی، جو کہ بعد میں سب کے سامنے آ چکی تھی۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ اس ملاقات میں سعودی عرب کی خاموش رضامندی بھی شامل تھی۔ ابراہم ایکارڈ کے دور میں یہ سوال اور بھی احساس بن چکا ہے کہ حالیہ جنگ کے دوران پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واضح کیا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے۔ اس بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کسی بھی براہ راست محاذ رائی کا حصہ نہیں بننا چاہتا، لیکن پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنا ایک بہت بڑا سیاسی اور عوامی مسئلہ ہے۔ عمران خان سمیت تمام بڑی مذہبی اور عوامی جماعتیں کھل کر اسرائیل کی مخالفت رہی ہیں۔ اگر کسی دباؤ کے نتیجے میں حکومت اسرائیل کو تسلیم کرتی ہے تو یہ فیصلہ ایک بہت بڑے سیاسی طوفان کو جنم دے سکتا ہے۔ یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب موجودہ پاکستانی حکومت کو کمزور اور مفاہمتی سمجھا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حکومت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا، شاید اسی امید پر کہ امریکی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ لیکن اگر امریکہ اور سعودی عرب کی طرف سے دباؤ آیا، اس کے اثرات پاکستان کی سیاست، سیکیورٹی اور عوامی رائے پر بہت گہرے ہوں گے۔ تو ناظرین،
سوال واضح ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا۔ یہ فیصلہ شاید مستقبل قریب میں ٹالا نہ جا سکے، لیکن اس کے نتائج دورس اور گہرے ہوں گے۔ پاکستان کی آنے والے دنوں میں اسرائیل منظور یا نامنظور کے بیچ لٹکی نظر آ رہی ہے کہ کون تیار ہے، کیا قیادت تیار ہے۔ یہ سوالات بہت جلد ہر پاکستانی کی زبان پر ہوں گے۔ میری رائے میں پاکستان کو کسی بھی بڑے فیصلے سے پہلے اپنی عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ ایسے حساس فیصلے بیرونی دباؤ کے تحت نہیں، بلکہ ملکی مفاد، نظریاتی تشخص اور عوامی امور کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کی رائے، سوالات اور تبصرے نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ میں ہر ایک کو پڑھتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاکستان کا حافظ، حامی و ناصر ہو اور ہمیں سچائی پر کھڑے رہنے کی توفیق دے۔ میں ہوں مرتضیٰ بٹی۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔